گوشت کھانا بھی حرام ہے تم پر. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام پر کوئی نظر نیاز ہوگی وہ بھی تم پر حرام ہے. اور گنتی کیا کرائی؟ مردار، خون، اور پھر خنزیر کا گوشت. ولحم الخنزیر کے بعد آخری نمبر حرام کا جو بڑا حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی دی ہوئی چیز وہ حرام ہے. اب ومولانا محمد مبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارنی قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. حسن اتفاق سے یہی آیت کریمہ اور اس کا یہ حصہ ذہن میں آیا. آج میں کوئی ذہناً ترتیب دے کر نہیں آیا کہ میں کس عنوان پر گفتگو کروں گا. علالت طبع اور کمزوری طبع کی وجہ سے میں تو یہی چاہتا تھا کہ اتنا خوبصورت بیان ہو رہا ہے. عزیزی سید انظر محمود شاہ سلمہ بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے اندر ان کے دادا جان کی روح آ گئی ہے جو بول رہے ہیں. قرآن کریم خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے کانوں سے سنوا دیا اور آنکھوں سے دکھا دیا. الحمدللہ. رجب المرجب کا یہ مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس ماہ کے اندر چند ایک باتیں ایسی فضولیات قسم کی ہوتی ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان میں سے ایک رجب المرجب کے اس ماہ میں کنڈوں کا ختم ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتانا ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ اتنے عجیب و غریب قسم کے دلائل بنے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا نام رکھا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق، ان کے کنڈے ہیں جی. میں بغیر لگی لفٹی کے بات کا میں نے آغاز کر دیا کیونکہ پہلے بیان ہو رہا تھا. یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. انہوں نے توحید سنائی اور میں توحید کے عقیدے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں میں ذرا ان کو بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد صاحب کا نام تھا حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے ابا جی کا نام تھا
حضرت سیدنا امام زین العابدین، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ابا جی کا نام تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں، یہاں بغیر سند کے بات نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے۔ یہ ممبر ایک امانت ہے میرے پاس، جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر اعتماد فرما کے مجھے اس ممبر پر خود مبارک ہاتھوں سے بٹھایا، اور اس پر ذمہ داری سے ہی بات کرنی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ صحابی نہیں ہیں، آپ تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کی زیارت کی ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، آپ صرف یہ نہیں تھا کہ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق تھا اور حضرت زین العابدین کے آپ پوتے ہیں اور حضرت امام حسین کے سگے پڑ پوتے ہیں، صرف یہی نسبت نہیں ہے، یہ نسبت تو یہ بھی بہت بڑی ہے، اتنی بھی کافی ہے، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ رسمی عالم نہیں تھے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا باقاعدہ، اپنے وقت کے مفتی تھے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام ہے نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ کا کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت امام جعفر صادق کے آپ خاص شاگرد۔ یہ رجب کا مہینہ آیا تو یہاں بیٹھ کر میں نے بتایا کہ اس سے پہلے میں ترتیب نہیں کو دے سکا، لیکن یہ ترتیب اچھی بن گئی جو اس مہینے کے نسبت کے لحاظ سے آپ کو معلومات دے دوں۔ حضرت امام جعفر صادق استاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے مفتی اور آپ اپنے وقت کے اتنے جید عالم تھے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اتنا علم تھا آپ کے پاس۔ وقت کے زمانے کے سارے علماء محدثین آپ کے شاگرد تھے۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب اور بھی ہے، وہ بھی کتب میں موجود ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید اہل بیت ہیں۔ آپ نے باقاعدہ یہ کہا تھا، فتویٰ دیا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، 4 امام ہیں جن کی جمع ہے ائمہ۔ یہ 4 ائمہ ایسے ہیں جن کی پوری روئے زمین پر اس وقت فقہ چلتی ہے۔ عرب کے اندر امام احمد بن حنبل کی، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ افراد امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ان سے کم امام شافعی کی ہے، اور امام شافعی کے بعد امام مالک کی ہے۔ 4 ائمہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کربلا والے دن ہم اپنے اپنے وقتوں میں یہ فتویٰ دیا تھا، ہے نا، اعلان کیا تھا کہ اگر اس دن ہم ہوتے تو ہم بھی 72 جو شہید ہوئے ان میں شامل ہوتے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ اس بارے میں تھے۔ تو اب 22 رجب جو آنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن جو کنڈے کیے جاتے ہیں
امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں تو امام صاحب تو اس دن نہ پیدا ہوئے ہیں نہ وفات ہوئی ہے. امام جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، نہ ہی آپ کے گھر کو بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ ہی آپ کی کو اس دن شادی ہوئی ہے 22 رجب کو، کچھ بھی نہیں. اس دن ہوا کیا تھا؟ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی تھی. نام امام جعفر صادق کا رکھ دیا اور خوشی مناتے ہیں حلوہ پوری کر کے، کنڈے کر کے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرات، آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ نے اس دن کرنے بھی نہیں ہے اور کھانے بھی نہیں ہے. مجھ سے جمعے کے بعد بے شک فتویٰ لگوا لینا، سٹیمپ لگوا لینا، مہر لگا کر میں آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں کہ اس دن وہ یہ سب کچھ کھانا حرام ہے. 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، اور دوسرا ایک صحابی رسول اور کاتب وحی کی انتقال کی خوشی میں جو منافق خوشی مناتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے شامل نہیں ہونا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مجھے جو دھوپ میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو دھوپ کی تپش سے تیز ہونا چاہیے تھا اور آپ لوگوں کو دھوپ نے ٹھنڈا کر دیا. اور یہ سائے میں بیٹھنے والے، ان کو قرآن کی تپش چونکہ قریب بیٹھے ہیں، یہ زور سے بول رہے ہیں. آپ نے میری حالت دیکھی تھی ابھی میں کیسے آیا تھا. میں راستے میں رکا ہوں 2 جگہ پر، وہاں سے یہاں تک 2 جگہ پر رک رک کر آیا ہوں. مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اور قرآن کریم سامنے کھول کر رکھا ہے. تو اس کی برکت ہی ایسی ہے میاں عبداللہ کہ بس اللہ پاک پھر بلوا دیتے ہیں. تو تیسری بات، کوئی ایک دن معین کرنا ایصال ثواب کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی برسی نہ اپنی منائی، نہ اپنے نواسوں کی منائی، نہ نواسوں نے آپ کی منائی. کوئی برسی نہیں کسی کی منائی اور کوئی سالانہ ترتیب نہیں بنائی. حضرت زین العابدین، حضرت امام زین العابدین، آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ سونے سے پہلے دروازے پر اونٹوں کی قطاریں کھڑی ہوتی تھیں، لوگ چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ یہ، اور آپ کے خادم کو کہہ دیتے تھے، امام صاحب کو کہنا یہ آپ کے لیے ہے، ہم اتنے دور سے فلاں ملک سے آئے ہیں اور یہ سارا ہدیہ تحفہ اللہ کے رسول کے آپ نواسے ہیں، حضور کی اولاد ہیں، یہ آپ کے لیے ہے. اور آپ سونے سے پہلے ان اونٹوں کو تقسیم کر دیتے تھے. آخر کار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب کو دیکھتے کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی تاکہ میں وہ بھی ادا کر دوں. ان کی تو یہ کیفیت تھی. اور ہم لٹکائے رکھتے ہیں 3 دن، 2 دن، 4 دن، اور پھر ایام مخصوص بناتے ہیں. ایام مخصوصہ کسی نے بھی نہیں کیا. باقی تو دور کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے. چند 1 صدی پہلے حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ اور خواجہ صاحب اجمیری رحمہ اللہ، یہ ہمارے سارے مرشدان گرامی ہیں. آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا جو آج کل رسمیں چلی ہوئی ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کے بھی خلاف ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ باتیں آپ کو کھول کر سناتا ہوں. باقی لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہمارا تو پیٹ ویسے تب خراب ہوتا ہے جب ہم کو دل کی بات کہہ نہیں دیتے اور ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اس عنوان پر تو کتابیں آپ کے ابا جی بھائی بلال شاہ صاحب منگوا کر دیتے تھے، خاص طور پر بذریعہ ڈاک، رحماء بینہم اور بڑی بڑی کتابیں. مجھے کہتے شاہ جی یہ کتابیں میرا دل چاہتا ہے جب آپ مطالعہ کیا کریں گے تو جب عوام کو سنائیں گے تو مجھے اس کا اجر ملا کرے گا اور میرے والدین کو اجر ملے گا. وہ میرے پاس محفوظ پڑی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کا مطالعہ کرتا ہوں. یہ جو میں اتنی رشتہ داریاں بتاتا ہوں صحابہ اکرام کی اور اہل بیت عظام کی، یہ رشتہ داریاں بھی انہی کتب میں سے آپ کو سناتا ہوں. اتنی قیمتی چیزیں.
تو میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا کہ ایسا، اور پھر غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز، ان کے نام پر چڑھاوا، اور پھر بات کیسی بنائی ہوئی ہے کہ جی اوپر سفید کپڑا ڈالو، حلوہ پکا کر اور اس میں پوریاں رکھ کر سفید کپڑا ڈالو اور اس کو ہوا نہ لگ جائے، گھر سے باہر نہیں نکالنا، لوگوں کو گھروں میں بلاؤ، کیونکہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ بھئی اللہ رسول کی نیاز، اللہ کی نیاز اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا یہ بتاتا ہے نیاز کس نام کی ہوتی ہے؟ آؤ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیت، اب طبیعت میں وہ طاقت نہیں ہے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اب آپ نے گنتی کرنی ہے، بھائی آپ نے نماز با جماعت پڑھنی ہے نا، جو میرے دوست اور بھائی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آگے تو آنا ہی آنا ہے، ابھی آ جاؤ۔ آبا تو تے بڑا تگڑا جوان ہے، اگے ہو، شاباش۔ یہ سفید داڑھی والا جو بابا ہے نا، یہ آج کل جتنے ہی بابے ہیں یہ سارے بچپن کے میرے شاگرد ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا جی، ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، میاں ذوالفقار صاحب، ماشاء اللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، میتہ، میتہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مردار کو۔ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام ہے مردار، تم پر آپ نے تو ترجمہ کر دیا، آپ نے تو اس کا ماشاءاللہ ترجمہ کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جمعراتی جو ممبروں پر بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاہی مسجد کے نمازی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، ساتھ گنتی بھی بتائیں، تم پر حرام ہے مردار کھانا۔ کتنے ہو گئے؟ اونچی، والدم، اور اس کا معنی خون۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ اور حج کے موقع پر وہ گڑبڑ ہو جائے تو کہتے ہیں جی دم پہ گیا، کہتے ہیں نا، جو دم کے کیا مطلب؟ خون پڑ گیا، ایک جانور دینا پڑے گا۔ اور یہاں سیکھ کر نہیں جاتے، یہاں بھی میں ذرا تھوڑا سا رک کر بات کر لوں تاکہ افادہ عام ہو جائے کہ یہاں سے سیکھ کر نہیں جاتے، بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کشمیر فتح کر کے ہم نے واپس آنا ہے، جاتے ہوئے بس ہار ہور ڈالے، اور باقاعدہ اس کے لیے فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ حج کیا ہوتا ہے اور حج اکبر کیا ہوتا ہے۔ جس دن جمعے کو حج آ جائے نا، اس کا نام رکھا ہوا حج اکبر۔ میں آپ کو اللہ کے قرآن سے بتا دوں کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں۔ اسلام کو تم نے اتنا محدود کر دیا ہے، مذہب اسلام کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے اور اتنا تنگ کر دیا اس کو کہ جس آدمی نے پنجابی جی کہہ لو سارا چگا پھوک کے، سارے پسو ڈنگر ویچ کے وہ چلے حج کرن واسطے، اگوں حج پڑیجیا ہے بہت یا جمعرات نو تے واپس کہنا اوئے ہوئے مر گئے تھاں تے، بس ایک دیوار اگاں ہو جاندہ نا جمعرات تو بجائے جمعے نو تے حج اکبر ہو جانا، بس ایک رات تھڑکیج گیا کام تے حج اکبر نہیں ہویا۔ اللہ کہتے ہیں کملیا کوئی جمعے نو حج اکبر نہیں ہوندا، میں اللہ کہنا ہر سال جڑے حج کرن آندے نے ہر حج اکبر ہوندا ہے۔ حج اکبر قرآن میں آتا ہے۔ اللہ میرے اللہ، اگر ہر سال حج اکبر ہوتا ہے تو پھر حج اکبر کے علاوہ چھوٹا حج کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو پورے سال میں جب بھی عمرہ کرنے آ جاتے ہیں وہ حج ہوتا ہے، اور جو ہر سال معین دن 9 ذوالحج کے دن عرفات میں گزارتے ہیں وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اور یہاں تو پوسٹیں لگتی ہیں
حج اکبر کر کے آ گیا. میں کہا باقی حج اکبر تو بغیر آئے نے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سیکھ کر نہیں جاتے وہاں، وہ الٹے کام کرتے ہیں، وہ الٹے کام، اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں، اور خون پڑا ہوتا ہے، ایک دم ذمے ہوتا ہے، اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں. اللہ کے بندو، حج کام سیکھ کر جانا ہوتا ہے، کیونکہ حج پڑھنے کا نام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ اس کے لیے میں گھنٹوں کے حساب سے بھی مجھے وقت دینا پڑے تو میں دیا کرتا ہوں. ایک آدمی بھی آ جائے میرے پاس کہ جی میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، آپ سے سیکھنا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کس دن آؤں، میں ٹائم دے دیتا ہوں. پھر کھانا پانی چائے وائے جو بھی چلتا ہے وہیں بیٹھ کر سارا کام کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ لکھ لو ساتھ ساتھ، کئی لکھ لیتے ہیں، کئی ریکارڈ کر لیتے ہیں، سکون سے واپس آ جاتے ہیں. کہتے ہیں گئے تو پہلی باری سی پر سکھ گئے سی، اس واسطے ایویں لگیا جس طرح سی پہلے کیتا ہے سی. بات سمجھ آئی ہے؟ اور پھر خواتین ساتھ ہوں، بیٹیاں ساتھ ہوں، مستورات ساتھ ہوں، اس کے لیے تو اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. خواتین کے خصوصی اور ضروری مسائل ہوتے ہیں جن کو سمجھ کر جانا چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حج اکبر ہر سال ہوتا ہے. ہر سال 9 ذوالحج کو جو عرفات میں دن گزارا جائے وہ حج اکبر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عمرے ہوتے ہیں وہ حج اصغر ہے. یہ ایک اصول ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا، دم سے بات چلی تھی. فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، انما حرام ہے تم پر مردار کھانا، والدم ولحم الخنزیر، اور مجھے صحیح جواب مل رہا ہے، خوش ہو رہا ہوں، اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے تم پر. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام پر کوئی نظر نیاز ہوگی وہ بھی تم پر حرام ہے. اور گنتی کیا کرائی، مردار، خون، اور پھر خنزیر کا گوشت، ولحم الخنزیر کے بعد آخری نمبر حرام کا جو بڑا حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی دی ہوئی چیز وہ حرام ہے. اب ایک مسئلہ ہے، وہ مجھے ذاتی طور پر بھی ہے، اور وہ ذاتی طور پر ایسا ہے کہ جب سن لیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو میرا اپنا بھی ذاتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں وہ سیدنا حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے. اور سیدنا امام حسن وہ میرے نانا جی ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی بھی میرے نانا جی ہیں، چونکہ میری والدہ صاحبہ ان کی اولاد سے ہیں. اور میری والدہ کے شہر کے وہ ہمارے ماسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، کیا نام ہے، تو یہ میرے ننیال شہر کے بہت خوبیوں والے انسان ہیں. تو ان کے نام پر لوگ دیتے ہیں دودھ اور کھیر، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے نام کی دی ہوئی چیز سارے بولو حرام ہے. اب ان کو ثواب کیسے پہنچائیں؟ فرمایا آسان طریقہ ہے. ایک تو 11 تاریخ کی پابندی نہ کرو کہ اس دن اتنا کاڑ پی جائے کہ باڑا دودھ بھی نہ لبے. اسلام نے کوئی ایسا کام نہیں شروع کروایا جس سے امت کو نقصان ہو اور ساری رات مائیں بیچاری اٹھا کر پریشان رہیں کہ آپ پردہ دار ہیں، دودھ کی دکان دور تھی اور میاں لیٹ آیا رات بیچارہ سفر سے اور دودھ آ نہیں سکا، پوری رات بیچاروں نے بچے کی وجہ سے رات کا جاگ کر گزاری. اسلام کے تمام اعمال رحمت ہیں، مصیبت نہیں ہے.
اب رہا مسئلہ کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے لیے ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے بتا دوں؟ بھائی سارے بڑے گرم بولے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولے ہیں۔ وہ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ دن کو مت معین کرو، جو بھی تمہارے پاس جس وقت بھی کچھ مل جائے، وہ اگر ان کو دودھ دینا ہے، کھیر دینی ہے، حلوہ پوڑی دینی ہے، ٹکڑے دینے نے، آ گیا نا موسم، چوری، یہ سارے مال چلتے ہیں، جو بھی دینا ہے اللہ کے نام کی دے کر کہو یا اللہ گواہ رہنا ہم تیرے نام کی دے رہے ہیں، اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچا دو۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، حضرت الوہاب مشکل کشا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ شاہی مسجد کے ممبر و محراب سے ہمیشہ قرآن یا اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور آج جو توحید عزیزی انظر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا کر آپ کو سنائی ہے، یہ اس کی میں تشریح کر رہا ہوں، اسی کو آگے کھول رہا ہوں کہ اس توحید پر ایمان لانے سے پہلے یہ راستے کے کنکر اور کانٹے اٹھا کر ہٹا دو بدعات کے، تاکہ تمہیں توحید روڈ ملے اور وہ سیدھا مدینہ منورہ میں اس موحد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح۔ احباب کرام، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ آپ دعا کیا کریں، اللہ مجھے ہمت دے اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔